بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک قرآن مجید میں سماجی اور اخلاقی اصول۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 4 ایپیسوڈ میں جو آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے سورہ الحجرات کے سائے میں، یعنی ان کی جو آیات ہیں جو ہمارے لیے ایک سراپا ہیں، جو قرآن مجید ہدایت ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، وہ ساری باتیں۔ برائی سے دور رہو، اچھائی کی طرف بڑھو، اور کبھی کسی کی برائی مت کرو اور کبھی کسی کے ساتھ برا مت کرو، ہمیشہ اچھائی کی سوچو اور اچھائی کرو۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایکویلٹی کے بارے میں، یعنی سماج میں جو اونچ نیچ آج کل ہے کہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اسی سلسلے سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ پچھلے 4 ایپیسوڈ میں مسلسل آپ نے جو ہم تک جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے، اسی میں سے ہم چاہیں گے کہ آپ ایکویلٹی کے بارے میں بتائیں کہ ایکویلٹی کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم یوں غور کریں کہ پیدائشی طور پر بائی برتھ یا جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس میں نہ کوئی اونچا ہوتا ہے کوئی نیچا ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، سب ایک سمان ہے۔ تو اس سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں ایک نظر سے، تو جب سے انسان دنیا میں آیا ہے ٹھیک ہے، تب سے اونچ نیچ کا بازار دنیا میں گرم ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اونچے ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگوں کو بلندی کی طرف پہنچا دیا گیا، کچھ لوگوں کو پستی میں چھوڑ دیا گیا۔ ہر دور میں، ہر سماج میں، ہر ملک میں، ہر قبیلے میں یہ چلتا رہا۔ یہ نظریات بھی تو ہیں، بالکل، کہ اونچا نیچا، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کوئی باعزت ہے کوئی، ہاں بالکل، کوئی فلاں زبان بولنے والا کوئی فلاں زبان بولنے والا، اس بنیاد پر۔ تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ انسان کی ایگو ہے، انانیت ہے، کہ جو اسے جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے نا۔ اب دیکھیے یہ سورہ حجرات چونکہ اس کے حوالے سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے، ابھی تک آپ نے ان تمام آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آیت کا رنگ بدلتا ہے، تیور بدلتے ہیں۔ اب جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ کس طرح؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں۔ اب سن لو، ابھی تک ہم گفتگو کس سے کر رہے تھے؟ ایمان والوں سے کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہے نا، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو۔ اللہ کی راہ پہ تھے۔ اب ایک یونیورسل آیت آ رہی ہے لوگوں کی طرف، ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، بہت اچھی، پوری دنیا کے انسانوں سے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، جھنجھوڑ کر کے، انسانیت کو جھنجھوڑ کر کے۔ اب کون لوگ مراد ہیں؟ روم والے بھی مراد ہیں، مصر والے بھی مراد ہیں، ہے نا، ہندوستان والے بھی مراد ہیں، عرب والے بھی مراد ہیں، ساری قوموں کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے، اے انسانوں کو اونچ نیچ میں بانٹنے والوں، اے طبقے پیدا کرنے والوں، سنو کہ تمہارا خالق کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جزاک اللہ۔ تمہارا اوریجن ایک ہے، تم میں سے کوئی بلند اور پست بائی برتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو نظام انسان کو برتھ کی بیسس پر بلند اور پست کرے وہ ظلم کا نظام ہوگا۔ بہت اچھی بات، وہ ظلم کا نظام ہوگا کہ بائی برتھ کسی کو پست کرے یا بائی برتھ کسی کو بلند کرے۔ اللہ کے یہاں سے تمام انسان برابر آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے اور دنیا کا فساد ہے جو ان کو اونچا اور نیچا بنا دیتا ہے۔ قدرت نے بھی اونچا نیچا بنایا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن قدرت نے کیا کہا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا
پڑھے لکھے یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ معاملہ یہاں معاملہ برت کا نہیں ہے، یہاں معاملہ اعمال کا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے ایسی بہت سی جو ہے وہ آیتیں ہیں کہ جن میں انسان کو کیریکٹر کے طور پر، ابھی اس کے بعد بھی دیکھیے تفضیل کا ذکر آ رہا ہے، فضیلت کا ذکر آ رہا ہے، لیکن وہ کس بنا پر ہوگا؟ کیریکٹر کی بنا پر۔ تو اب کیا قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں برادریوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ واہ واہ واہ، تمہارے تشخص کے لیے، تمہاری آئیڈینٹیٹی کے لیے تمہیں الگ الگ جگہوں پہ بانٹا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فضیلت جتاؤ۔ اور اگر فضیلت جتانا ہو تو سن لو، میری طرف سے اعلان سن لو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان بہتر وہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہے، جو تم میں سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ خدا سے ڈرنے والا یعنی اس کے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے۔ اگر ایسے بن سکو تو بے شک تم فضیلت والے ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم فضیلتوں کے منکر نہیں ہیں، مگر فضیلتیں تمہاری کسبی ہونا چاہیے، بائی برتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب تمام پوری تاریخ کو دماغ میں لائیے، تصور میں لائیے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو اونچا اور نیچا بنایا جاتا تھا، ہے نا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تاریخ کو آپ لائیے، اور اسلام وہ ہے اور یہ آیت وہ ہے جو اس تمام پوری تاریخ پر ایک ساتھ جو ہے وہ بلڈوزر چلا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ختم کرو یہ اونچ نیچ، ختم کرو یہ آقا و غلام کی جو ہے وہ اونچ نیچ۔ ہاں، ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ جب ہماری طرف سے اذان کا حکم آئے گا، عبادت کا حکم آئے گا، تو میرے سامنے ایک صف میں برابر سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم صرف بولیں گے نہیں بلکہ 5 وقت تربیت بھی کریں گے تمہاری۔ کس طرح تربیت کریں گے؟ صف میں آ جاؤ۔ لیکن ہاں، اس پر مجھے ایک غیر مسلمان کا، ایک غیر مسلم کا تبصرہ یاد آتا ہے کہ جو اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمانوں، تم صرف نماز کی صفوں میں برابر ہو، نماز کی صفوں سے نکلتے ہی تمہارے اندر پھر سے وہی غیر برابری کا اصول کار فرما ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی سچی بات اس نے کہی۔ کوئی غیر بھی جو بات کہے سچی ہو تو اس کو اپریشیٹ کریے کہ اللہ ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا تھا کہ جب ہم مسجد میں برابر ہوں تو بازار میں بھی برابر ہو جائیں، تو گھر میں بھی برابر ہو جائیں، لیکن ہم نے اس کو رسم بنا دیا تو ہم نے یہ برابری مسجد تک محدود کر دی، مسجد کے باہر پھر ہم سے ہم پست اور بلند ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے کیا وہ پستی و بلندی کی باتیں نہیں کرتا ہے؟ یہ جو نسل کے نام پر، رنگ کے نام پر، خاندانوں کے نام پر جو یہ دھندے ہو رہے ہیں، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنے کردار کی پستی تو نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم شادی بیاہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خاندان تلاش کرتے ہیں، ہڈیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں لہٰذا ہم فلاں سے نہیں کریں گے۔ ارے اگر تمہیں کفو ڈھونڈنا ہو، قدرت نے کفو کس کو قرار دیا ہے؟ کفو علم کو قرار دیا ہے، کردار کو قرار دیا ہے، کیریکٹر کو قرار دیا ہے، اس کی جو ہے وہ سماجی حیثیت کو قرار دیا ہے، اس کے اخلاق کو قرار دیا ہے، بجائے اس کے کہ صرف جو ہے وہ جنم کو قرار دیا ہے، برتھ کو قرار دیا ہے اس نے، اللہ نے۔ تو کفو جو کہا گیا ہے کہ کفو تلاش کرو، کفو کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کا ذہنی معیار برابر ہونا چاہیے، ان کا جو ہے وہ سماجی معیار برابر ہونا چاہیے، ان کا اخلاقی معیار برابر ہونا چاہیے، ان کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ باکردار مردوں کے لیے باکردار عورتیں ہیں، بدکردار مردوں کے لیے بدکردار عورتیں ہیں، تو پھر باکردار کے ساتھ باکردار۔ تو یہ کردار کا کفو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں نسل کا کفو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں آ تو جاتے ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کی شادی کا مسئلہ آئے گا تو سب لوگ جو ہے وہ ہمارے ماضی کو تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو کنورٹڈ ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اپنی بیٹی دیں یا ہم اپنا بیٹا دیں۔ تو یاد رکھیے یہ آیت انتہائی وزنی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جو انسانی برابری کی ضامن ہے۔ یہ اس آیت نے پہلی دفعہ انسان کو یہ احساس دلایا کہ تم سب برابر ہو۔ ہم نے تمہیں کس بنا پر تم فضیلت دکھاتے ہو؟ یہ تو فضیلتیں، یہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہارے جو اجداد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حوا، بے شک انہی کی نسل سے تو تم پیدا ہوئے ہو۔ اب
کوئی کسی نسل میں چلا گیا، کوئی کسی نسل میں چلا گیا. جغرافیکل کنڈیشن ایسی تھی، اس کا رنگ ایسا ہو گیا. کسی کی جغرافیکل کنڈیشن ایسی تھی، اس کا رنگ ویسا ہو گیا. کوئی پستہ قد ہو گیا، کوئی بلند قامت ہو گیا، کوئی زبان بولنے لگا، دوسرا دوسری زبان بولنے لگا. تو کیا یہ سب بلندی و پستی کا معیار قرار دیا جائے؟ تو قدرت کہتی ہے نہیں، بلندی و پستی کا معیار یہ نہیں ہے. بلندی و پستی کا معیار علم ہے، کردار ہے، تقویٰ ہے، اخلاق ہے. یہ چیزیں ہیں تو انسان بلند ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان پست ہے. اور پستی کے لیے بھی قدرت نے کہا ہے کہ انسان تو ایسا ہے کہ جو جانور اور اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے. اگر وہ آنکھ رکھتے ہوئے اچھائی کو نہ دیکھ سکے، کان رکھتے ہوئے برائی کا اور اچھائی کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے، تو پھر وہ کیا ہے؟ زبان رکھتے ہوئے حق بات کے لیے نہ بولے، تو پھر وہ اینیمل ہے، یا اینیمل سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ اینیمل کہنے میں اینیمل کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ اینیمل کے پاس اختیار نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کا اختیار رکھتے ہوئے اینیمل کی طرح بنا ہوا ہے، لہٰذا وہ اینیمل سے بدتر ہے. اچھا، ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے سمبولک طریقہ ایک جو ہے، کوئی ایسا پیکر تھا، کوئی ایسے لوگ تھے خاص کر اسلام میں کہ جنہوں نے ان سب چیزوں کو سمبولک طریقے سے سکھایا اور سمجھایا بھی ہو؟ بالکل. اس کے لیے سب سے پہلی ذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پیغمبر اسلام اللہ کے نبی کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے صرف ان باتوں کی زبان سے تبلیغ نہیں کی، کیریکٹر میں دکھایا. ان کے سامنے ہر غلام معزز تھا اگر وہ متقی ہے، اور ہر آزاد پست تھا اگر اس کا کیریکٹر برا ہے. پیغمبر نے غلاموں کو، پیغمبر نے عورتوں کو، پیغمبر نے غریبوں کو اوپر اٹھایا، ان کے اسٹیٹس کو اوپر اٹھایا، اور سب کو برابر قرار دیا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی وراثت کو سنبھالنے والا پیغمبر کا گھرانہ، اہل بیت محمد، اہل بیت کہ جنہوں نے باقاعدہ زندگی میں دکھایا کہ دیکھو اسلام میں جو ہے وہ برابری کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کا بہت بڑا اگزامپل ہے کہ حضرت بلال غلام تھے، لیکن جب ایمان لائے تو پیغمبر نے ان کو اپنا مؤذن بنایا. اور قریش یہی بات کہتے تھے کہ کل جب ہم آواز دیتے تھے تو یہ دوڑا ہوا آتا تھا، آج اس کو یہ سٹیٹس مل گیا کہ یہ آواز دیتا ہے اور ہم سب دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں مسجد میں. یہ نبی نے سٹیٹس دیا تھا. اور قدرت نے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں کوئی غلام بلال نہ بن سکے اور کوئی کنیز فضہ نہ بن سکے، تو وہ کوئی اور معاشرہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. اسلامی معاشرے میں ایک کنیز بھی ایسی ہونا چاہیے جو اپنے آقا کے برابر اس کے نقش قدم پہ عمل کر کے دکھا دے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ جو انسان ہے جس کو سورہ دہر کہتے ہیں، جس میں ان روٹی دینے والوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، اسیر کے لیے روٹیاں دی تھیں، اس کے پنجتن اور ہیں، چادر تطہیر کے پنجتن اور ہیں. چادر تطہیر کے پنجتن میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، اور سورہ دہر کے پنجتن میں حضرت فضہ شامل ہیں. حضرت فضہ نے کون سا عمل انجام دیا؟ وہ عمل انجام دیا جو حضرت علی نے انجام دیا، جو حضرت فاطمہ زہرا نے انجام دیا، وہ حضرت فضہ نے بتایا، تاکہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں ایک کنیز یہ حوصلہ رکھتی ہے کہ اپنے آقا کے برابر عمل کر سکے. اور جب قدرت کی آیتیں اتری تو جب وسعیکم مشکورا یا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا کی جو آیت اتری، اس میں حضرت فضہ کا استثناء نہیں ہے، بلکہ ان تمام آیتوں میں حضرت فضہ بھی شامل ہیں. یعنی کہ جو علی جس طرح سے عمل کر رہے ہیں، جس طرح حضرت فاطمہ عمل کر رہی ہیں، جس طرح سے حضرات حسنین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حضرت فضہ عمل کر رہی ہیں. یہ ہے اسلامی سماج کی بیوٹی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے قرآن مجید میں اللہ نے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے جو انسان کے ایک معیار بتایا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، ساتھ ہی ساتھ ایک سلمان فارسی کے سلسلے سے بھی بتائیں کہ جو ان کے مخالف تھے، یعنی وہ رسول کے قریب تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، لیکن ان کے جو مخالف تھے ان کو تانے دیا کرتے تھے، غلط سلط بولا کرتے تھے. مثلا ان کو عربی نہیں آتی اور ان کو کسی طرح کی مطلب لینگویج پہ کمانڈ نہیں ہے جو اس زمانے کی تھی، اور یہ رسول کے اتنا قریب ہو گئے، تو ان کے سلسلے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈال. جی، تو جیسا کہ آپ نے معیار کے بارے میں کہا، تو یہ معیار تو خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ معیار تقویٰ ہے نا.
اور کیریکٹر معیار ہے. اگر یہ معیار ہے، اور دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ علم معیار ہے، بہت سی آیتوں میں عمل معیار ہے نا. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، مجاہدین کو قائدین گھر میں بیٹھ جانے والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. بہرحال تو اسی طریقے سے اب بات آپ نے حضرت سلمان کی کہ حضرت سلمان فارسی کا بلند ترین مرتبہ ہے اسلام میں. پہلے تو میں ان کے مرتبے کے لیے یہی بات بتا دوں کہ ایک مرتبہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث چھڑی. مہاجرین کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں. پہلے تو یہ منزلت دیکھیے کہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں. تو جو کسی کو اپنی طرف کرنا چاہتا اس میں فضیلت ہوتی تبھی تو کرنا چاہتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں اور انصار کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہاجرین اور انصار سے اوپر ایک کیٹیگری ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور وہ اس اہل بیت کی کیٹیگری میں حضرت رسول خدا نے حضرت سلمان کو داخل کیا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ ان کو عربی اس طرح سے نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ عرب نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر ایرانی تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی کوششیں کی تھی راہ اسلام کے لیے. ان کو پتہ چلا، پہلے وہ ستارہ پر آتش پرست تھے، آتش پرست سے وہ عیسائی بنے، عیسائی کے بعد یعنی عیسائی بنے، ہجرت کی، گھر سے چلے، عیسائی بنے. عیسائی بننے کے بعد اس عیسائی کتابوں میں یعنی عیسائیت کی مذہبی کتابوں میں انہوں نے یہ پایا کہ ایک نبی عربوں میں ظاہر ہونے والا جو آخری نبی ہوگا. اس تلاش میں وہ چلے، راستے میں قید ہو گئے، بیچ دیے گئے، مدینے کی یہودی نے خریدا. اور یہ وہی وقت تھا کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. یہ مدینے میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے، علامتیں دیکھیں، ایمان لائے، اور پیغمبر نے ان کو اس یہودی سے منہ مانگے دام میں خرید کے آزاد کیا. اور اس کے بعد حضرت سلمان کا جو مرتبہ ہے وہ دین میں ہے. اس سے بالکل تذکرہ اثر نہیں پڑتا کہ وہ کتنی زبان جانتے تھے، کیا جانتے تھے. پیغمبر کی نظر میں ان کی زبان نہیں تھی، ان کا کیریکٹر تھا، ان کا عمل تھا، ان کی قوت ایمان تھی، ان کے ایمان کی گہرائی اور مضبوطی تھی، جس کی وجہ سے پیغمبر نے حضرت سلمان کو سلمان منا اہل البیت کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. خود نبی جس کو اہل بیت میں شامل کر لیں، آپ سوچئے وہ کتنا بلند ہوگا. حالانکہ وہ عرب نہیں تھے، حالانکہ وہ قریش نہیں تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش ہونا اور بات ہے، عرب ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں ہونا اور بات ہے. اور رسول جب اہل بیت میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو وہ کیریکٹر کی بنا پر، اور جو واقعاً رسول کے اہل بیت میں ہو سکتا تھا، یعنی سگا چچا ابو لہب، لیکن جب اس کا کیریکٹر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو اس کے لیے نبی کی کیا بات ہے جب قرآن کی زبان کہہ رہی ہے تبت یدا ابی لہب، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر نے کیا کہا یہ کہنے کی ضرورت نہیں. تو پیغمبر جو جسمانی رشتوں کو دور کر دینے والے ہیں اور ایمانی رشتے کو کھینچ لینے والے ہیں، انہوں نے یہ دکھایا کہ دیکھو اگر چچا بھی ہے حق سے دور ہے تو ہم سے دور ہے، اور اگر سلمان اتنی دوری سے آنے والا ہے، حق سے قریب ہے تو ہم سے قریب ہے، ہمارے اہل بیت میں شامل ہے. بہت اچھی آپ نے بات کہی، اور یقیناً یہ خاص کر جو ہمارے 5 ایپیسوڈ ہیں ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات سے وابستہ رکھ اور ہم کو ہدایت الہی پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما. ہم محفلوں کو قرآن مجید سے سجائیں اور کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ذریعے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے صراط مستقیم کے اوپر لے کر چلیں. اور ہماری بچوں سے بھی گزارش ہے کہ موبائل سے ذرا دوری ہٹ کے، موبائل سے دوری کر کے کچھ وقت قرآن کے لیے بھی نکالیں اور قرآن کو سمجھیں، پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں، تبھی ہم بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی کسی اور نئی سیریز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ول پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ. خدا